انسانی تاریخ کے 4 دور، 4 phases آف ہیومن ہسٹری۔ خدا کے تخلیقی پلان یعنی کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق انسانی تاریخ کے 4 دور ہیں۔ یہ 4 ادوار گویا کہ انسانی معرفت کے 4 ادوار ہیں۔ یہ ایک طویل ربانی سفر ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ حاصل کرے تاکہ اس کو خدا کی ابدی جنت میں قیام کی سعادت حاصل ہو سکے۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت خدا کی دریافت کا نام ہے جو بلا شبہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ خدا سب سے زیادہ ظاہر بھی ہے اور سب سے زیادہ مستور، the most obvious, the most unknown بھی۔ معرفت کے حصول کے لیے انسان کو ایک پورا سمندر پار کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس سمندر کو پار کرنے کا ثبوت دیں وہی صاحب معرفت ہیں، اور انہی کے لیے یہ مقدر ہے کہ وہ ابدی جنتوں میں داخل ہوں۔ جنت کی قیمت معرفت۔ قرآن کی سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ نمبر 51 آیت 65۔ یعنی میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مجاہد تابعی وفات 722 نے حضرت عبداللہ ابن عباس وفات 687 کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ قال مجاہد الا لیعبدون اے الا لیعرفونی، القرطبی جلد 17 صفحہ 55۔ یعنی اس آیت میں خدا کی عبادت سے مراد خدا کی معرفت ہے۔ یہی قول ابن جریج تابعی وفات 767 سے بھی منقول ہے۔ قال ابن جریج الا لیعبدون اے الا لیعرفون، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر جلد 4 صفحہ 338۔ اس سلسلے میں ایک متعلق روایت بعض کتابوں میں آئی ہے۔ بعض محدثین نے اس روایت پر اس کی سند کے اعتبار سے کلام کیا ہے، لیکن 17ویں صدی عیسوی کے مشہور فقیہ علی بن محمد نور الدین ملا علی قاری وفات 1606 نے کہا کہ لیکن معناہ صحیح مستفاد من قوله تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفونی، کشف الخفا جلد 2 صفحہ 1011۔ یعنی اس کا مفہوم صحیح ہے اور وہ اس آیت قرآنی سے ماخوذ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفونی، کشف الخفا رقم 2016۔ یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ مجھ کو جانا جائے، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا، پھر انہوں نے مجھے جانا۔ اس سے اور متعدد دوسرے حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے اصل مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت یعنی ریئلائزیشن حاصل کرے۔ یہی معرفت تمام انسانی کمالات کا سر چشمہ ہے۔ انسان کو جب حقیقی معنوں میں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس سے اس کے اندر تمام خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی اس کے لیے ہر قسم کے شر سے دور رہنے کا محرک بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معرفت ہی دین خداوندی کی اصل روح ہے۔ خدا نے اپنے تخلیقی پلان یعنی کریشن پلان کے مطابق اس دنیا میں معرفت کے حصول کا اعلیٰ ترین انتظام کیا ہے۔ جو شخص اس معاملے میں سنجیدہ ہو وہ کبھی معرفت کے حصول سے محروم نہیں رہ سکتا۔ خدا کے تخلیقی پلان کے مطابق
اس انتظام کے 4 درجے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسانی تاریخ کے 4 دور ہیں، یعنی فیسز ہیں۔ ابتدائی 3 دور سے گزرتے ہوئے اب انسانی تاریخ اپنے چوتھے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کوئی 5واں دور نہیں۔ اس کے بعد قیامت ہے اور ہر انسان کا اپنے ابدی انجام کے دور میں پہنچ جانا۔ تاریخ کے یہ 4 دور حسب ذیل ہیں۔ 1. Realization at the level of unconsciousness. 2. Realization at the level of consciousness. 3. Realization through partial uncovering of the truth. 4. Realization through total uncovering of the truth. لاشعور کی سطح پر معرفت۔ قرآن میں ابتدائی انسان کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، یعنی پہلا خدائی عہد، فرسٹ ڈیوائن کویننٹ۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 7 میں آیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ سورہ نمبر 7 آیت 172۔ اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ردہم فی اصلاب آبائہم حتی اخرجہم قرنا بعد قرن، الرد علی الجہمیۃ لابن مندہ، رقم الحدیث 38۔ یعنی خدا نے ذریت بنی آدم کو دوبارہ ان کے آبا کے صلب میں لوٹا دیا، اور پھر مختلف ادوار میں وہ ان کو پیدا کرتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا نے آغاز حیات میں تمام انسانوں کو بیک وقت پیدا کیا، پھر ان سے مذکورہ عہد لیا۔ یہ عہد کیا تھا؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یہ عہد معرفت کا عہد تھا۔ ابن جریر طبری نے اس سلسلے میں اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ قال ابن عباس ثم اخذ عہودہم علی الایمان والمعرفۃ لہ، جامع البیان عن تاویل آیہ الفرقان، جلد 9 صفحہ 114۔ یعنی ذریت آدم کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے ان سے ایمان اور معرفت کا عہد لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی معرفت کو ہر انسان کے لاشعور میں داخل کر دیا۔ اب ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ لاشعور کی سطح پر معرفت خداوندی کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ اس معاملے میں کسی عورت یا کسی مرد کا کوئی استثناء یعنی ایکسپشن نہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آغاز حیات سے اب تک بہت کم لوگ ایسے نکلے جو اپنے اس لاشعور کو پڑھیں، جو اپنی فطرت کی اس داخلی آواز کو سن سکیں۔ اس فطری معاملے کی بنا پر ایسا تو ہوا کہ ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں حق کا متلاشی یعنی سیکر بنا، لیکن بہت تھوڑے افراد کو چھوڑ کر کوئی بھی اپنی تلاش کو اس کی آخری منزل تک نہ پہنچا سکا۔ اس عمومی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ القیامہ میں ارشاد ہوا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، سورہ نمبر 75 آیت 14 تا 15۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر آپ گواہ ہے،
خواہ وہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ اس قرآنی بیان سے معلوم ہوا کہ انسان کی اس ناکامی کا اصل سبب عذرات یعنی ایکسکیوزز ہیں۔ انسان کی داخلی فطرت ہر موقع پر اس کی خاموش رہنمائی کرتی ہے۔ اسی فطرت کو قرآن میں داخلی برہان سورہ نمبر 12 آیت 24 کہا گیا ہے، لیکن انسان یہ کرتا ہے کہ وہ ایک عذر یعنی ایکسکیوز لے کر فطرت کی اس آواز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی زندہ یا مردہ ہستی کو بڑا مان کر اس کی پرستش شروع کر دے گا، پھر اس کا ربانی لاشعور اندر سے اس کو آواز دے گا کہ پرستش تو صرف خالق کا حق ہے، تم مخلوق کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ مگر یہاں اس کا ذہن ایک خود ساختہ عذر تلاش کر لے گا۔ وہ کہے گا کہ میں اس زندہ یا مردہ ہستی کو خدا نہیں مانتا، بلکہ ان کو خدا کا مقرب مانتا ہوں۔ یہ لوگ خدا کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے لیے خدا کے یہاں وسیلہ بن سکتے ہیں، اس لیے میں ان کے آگے جھک کر ان کو راضی کر رہا ہوں تاکہ وہ خدا کے یہاں میرے سفارشی بن سکیں۔ اس قسم کا عذر بلا شبہ ایک بے بنیاد عذر ہے، وہ ہرگز خدا کے یہاں قبول کیا جانے والا نہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے خود ساختہ خیال میں جیتے رہے اور اسی میں مر گئے۔ اسی طرح ایک شخص کسی معاملے میں ایک آدمی کے اوپر غصہ ہو جائے گا، وہ اس سے انتقام لینا چاہے گا۔ اب اس کے اندر کی خدائی آواز اس کو پکارے گی اور کہے گی کہ انتقام لینا ایک گناہ کا کام ہے، تم اس شخص سے درگزر کا معاملہ کرو اور اس کو معاف کر دو۔ مگر اس کا ذہن فوراً ایک عذر تلاش کر لے گا، وہ کہے گا کہ ایسے آدمی کو سبق سکھانا ضروری ہے، اگر تم اس وقت خاموش ہو گئے تو وہ اور دلیر ہو جائے گا اور تمہارے خلاف مزید کارروائی کرے گا۔ یہ عذر بھی ایک بے بنیاد عذر ہے، ایسا عذر کبھی خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن بے شمار لوگ اس خود ساختہ عذر میں جیتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ شعور کی سطح پر معرفت۔ لاشعور کی سطح پر معرفت کا انتظام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعور کی سطح پر انسان کی ہدایت کے لیے دوسرا انتظام فرمایا۔ اب خدا نے معرفت کو منطوق آواز یعنی اسپوکن لینگویج کی صورت میں ظاہر کیا۔ یہ کام خدا کے پیغمبروں کے ذریعے انجام پایا۔ اس مقصد کے لیے خدا نے مسلسل طور پر پیغمبر بھیجے۔ ان پیغمبروں کو خدا نے بذریعہ وحی معرفت کا علم دیا، پھر انہوں نے لوگوں کی قابل فہم زبان میں ان کو زندگی کی اس حقیقت سے باخبر کیا تاکہ لوگ شعور کے درجے میں اس معرفت کو حاصل کر سکیں جو لاشعور کے درجے میں ان کی فطرت میں پیوست کر دی گئی تھی۔ مگر عجیب بات ہے کہ حصول معرفت کا یہ دوسرا انتظام بھی انسان کے لیے کافی ثابت نہیں ہوا۔ دوبارہ یہی ہوا کہ انسان پیغمبروں اور داعیوں کی ساری کوشش کے باوجود وہ ان کو نظر انداز کرتا رہا۔ وہ پیغمبروں کی تمام تر دعوتی جد و جہد کے باوجود شعور کی سطح پر حقیقت کو دریافت نہ کر سکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ یاسین میں ارشاد ہوا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ نمبر 36 آیت 30۔ یعنی افسوس ہے بندوں کے اوپر، جو پیغمبر بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا استہزاء کرتے رہے۔ Alas for human beings,
They ridicule every prophet that comes to them. کوئی آدمی جب کسی کا استہزاء کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا سبب صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کو حقیر سمجھنا۔ چنانچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدیم عرب میں پیغمبر کی حیثیت سے آئے تو وہاں کے سرداروں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، سورہ نمبر 43 آیت 31۔ یعنی یہ قرآن دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس معاملے کی مزید وضاحت قرآن کے ایک اور بیان سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی سورہ الانعام کی چند آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی ہم آدمی بناتے اور ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ نمبر 6 آیت 8 تا 10۔ قرآن کا یہ بیان پیغمبروں کی تاریخ پر ایک تبصرہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر بظاہر عام انسانوں کی طرح انسان ہوتا تھا، اس لیے جب خدا اس پر وحی بھیجتا اور وہ لوگوں سے کہتا کہ مجھے خدا نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر اس کو نظر انداز کر دیتے کہ تم تو ہم کو ایک معمولی انسان دکھائی دیتے ہو، پھر کیوں ہم تم کو خدا کا پیغمبر مانیں؟ اس کا جواب مذکورہ آیت میں یہ دیا گیا کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ التباس کا ایک معاملہ ہے۔ امتحان کی مصلحت کی بنا پر اس دنیا میں ہمیشہ سچائی کے ساتھ ایک شبے کا عنصر یعنی ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود رہتا ہے۔ اس مصلحت کی بنا پر یہی ہوگا کہ خدا کا پیغام کسی غیر معمولی فرشتے کے ذریعے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک انسان کے ذریعے دیا جائے گا۔ تم سچائی کو صرف اسی وقت پا سکتے ہو جب کہ تم شبے کے پردے کو پھاڑو اور خالص جوہر ذاتی یعنی میرٹ کی بنیاد پر حق کے داعی کو پہچانو۔ معرفت بذریعہ آیات کائنات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معرفت حق کے لیے ایک اور انتظام کیا۔ یہ انتظام تھا خدا کی تخلیق میں چھپی ہوئی نشانیوں کو ظاہر کرنا۔ اس خدائی منصوبے کا ذکر قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں پیشگی طور پر کیا گیا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر پوری طرح یہ کھل جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ خدا نے اپنے اس خصوصی منصوبے کو موجودہ زمانے میں سائنسدانوں کے ذریعے پورا کیا۔ موجودہ زمانے میں سائنسدانوں نے عالم طبیعیات یعنی فزیکل ورلڈ میں جو دریافتیں کی ہیں، وہ دریافتیں گویا کہ آلاء اللہ کا مشاہداتی اظہار ہیں۔ خدا نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض سورہ نمبر 6 آیت 76 کا خصوصی مشاہدہ کرایا تھا۔
اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں یعنی سائن کو خود علم انسانی کے ذریعے عمومی سطح پر لوگوں کے لیے قابل مشاہدہ بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ راقم الحروف نے بھی اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی۔ امریکہ کے ایک سائنسداں ڈاکٹر کریسی موریسن وفات 1951 نے اس موضوع پر ایک کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب کا انگریزی ٹائٹل مین ڈزنٹ اسٹینڈ الون ہے۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس عربی ایڈیشن کا نام بامعنی طور پر یہ ہے: اللہ یتجلی فی عصر العلم۔ مگر دوبارہ ایسا ہوا کہ بہت کم ایسے انسان نکلے جو اس سائنسی انقلاب سے معرفت کی غذا لے سکیں۔ انسانوں کی بہت بڑی اکثریت نے دوبارہ یہ غلطی کی کہ اس نے انحراف کا ایک طریقہ اختیار کیا اور انسان دوبارہ معرفت کے حصول سے محروم رہا۔ اصل یہ ہے کہ جدید سائنس کے دو شعبے ہیں۔ ایک ہے نظریاتی سائنس یعنی تھیوریٹیکل سائنس، اس کا دوسرا شعبہ وہ ہے جس کو انطباقی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنس کہا جاتا ہے۔ نظریاتی سائنس کامل طور پر معرفت کی سائنس تھی۔ اس کے مطالعے سے انسان خدا کو اور خدائی حقیقتوں کا علم حاصل کر سکتا تھا، لیکن انسان نے نظریاتی سائنس سے یہ خدائی رزق نہیں لیا، وہ بدستور معرفت سے محروم بنا رہا۔ انطباقی سائنس وہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ٹیکنیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ سائنس کی دریافتوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی دی۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نئی مشینیں بنی، نئی قسم کی بلڈنگیں تیار کی گئیں، نئی قسم کی سواریاں بنی، نئی قسم کی اشیاء صرف یعنی کنزیومر گوڈس وجود میں آئیں۔ سماجی ترقی کا وہ اعلیٰ نظام قائم ہوا جس کو جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، وغیرہ۔ مذکورہ قسم کی صنعتی ترقیوں سے جدید انداز کے پرکشش شہر وجود میں آئے۔ ان ترقیوں کے نتیجے میں انسان کو عیش اور راحت کا جو سامان ملا وہ مادی اعتبار سے اتنا پرکشش تھا کہ انسان اس میں کھو گیا۔ انسان نے شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھا کہ جدید ترقیوں کے بعد اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اسی دنیا میں اپنی جنت بنا سکے۔ وہ بعد از موت دور حیات یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ملنے والی جنت کا انتظار نہ کرے، بلکہ قبل از موت دور حیات یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں اپنی جنت بنا کر اس میں عیش کی زندگی گزارے۔ جدید سائنس انسان کے لیے معرفت کی روشنی تھی، لیکن انسان اس سے معرفت کی روشنی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس طرح یہ ہوا کہ خدا نے معرفت کا جو تیسرا دروازہ کھولا تھا وہ بھی انسان کی نادانی سے اس کے اوپر بند پڑا رہا۔ معرفت بذریعہ فائنل اظہار۔ خدا کے تخلیقی پلان یعنی کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق انسان سے جو معرفت مطلوب ہے وہ براہ راست مشاہدے کے بغیر مطلوب ہے۔ اسی بلا مشاہدہ معرفت کو قرآن میں ایمان بالغیب سورہ نمبر 2 آیت 3 کہا گیا ہے۔ اوپر معرفت کے جن 3 درجوں کا ذکر کیا گیا ان کا تعلق اسی قسم کی بلا مشاہدہ معرفت سے ہے۔ انسان کی پچھلی تاریخ
معرفت کے انہی تینوں درجات کی تاریخ کا دوسرا نام ہے۔ مگر جب انسان اس نوعیت کی معرفت کے حصول میں ناکام رہے تو وہ وقت آ جاتا ہے جب کہ حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جائے تاکہ انسان ان حقیقتوں کو براہ راست طور پر دیکھ لے جن کو وہ بالواسطہ طور پر دیکھنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ یہ بات قرآن میں بار بار مختلف انداز سے بتائی گئی ہے۔ اس نوعیت کی چند قرآنی آیتوں کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، اور سور پھونکا جائے گا، یہ ڈرانے کا دن ہوگا۔ ہر شخص اس طرح آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تم اس دن سے غفلت میں رہے، بس ہم نے تمہارے اوپر سے پردہ ہٹا دیا تو آج تمہاری نگاہ تیز ہے۔ سورہ نمبر 50، آیت 19-22۔ مذکورہ قرآنی آیت میں انسانی تاریخ کے آخری دور یعنی فائنل فیز آف ہیومن ہسٹری کا ذکر ہے۔ انسانی تاریخ کے اسی آخری دور کا دوسرا نام قیامت یعنی ڈومس ڈے ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ اب اس آخری دور کے ظاہر ہونے کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ تمام دنیا کے سائنسداں متفقہ طور پر جس گلوبل وارمنگ کی خبر دے رہے ہیں وہ دراصل گلوبل وارننگ ہے۔ سائنسدانوں کے مشاہدے کے مطابق انسانی تاریخ کے خاتمے کا عمل تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ بہت جلد ایسا ہوگا کہ زمین کے اوپر قائم کردہ لائف سپورٹ سسٹم بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت جلد دنیا انسان کے لیے ناقابل رہائش یعنی انہیبیٹیبل بن جائے گی۔ جدید سائنسی مشاہدہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تباہی کا یہ عمل اتنا زیادہ مہلک ہے کہ وہ اب ناقابل اعادہ یعنی irreversible بن چکا ہے۔ اب اس کو دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے مطابق دنیا کا آخری خاتمہ اس وقت ہوگا جب کہ فرشتہ اسرافیل اپنا سور پھونک دے۔ تاہم اس آخری انجام سے پہلے خدا کچھ نشانیاں ظہور میں لا رہا ہے۔ یہ انسان کے لیے گویا آخری موقع ہے تاکہ اب سے وہ ہوش میں آئے اور اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ابدی جنت کا مستحق بنا لے۔ موجودہ گلوبل وارمنگ اور اس سے پیدا ہونے والے حالات اسی قسم کی ایک پری فائنل وارننگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ دراصل قرب قیامت کی علامت یعنی سائن ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس علامت کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے سمندر کرۂ ارض کے 3/4 حصے پر محیط ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ سخت گرمی کے نتیجے میں سمندروں کا پانی کھولنے لگے گا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ نمبر 81 آیت 6، یعنی جب سمندروں کو آگ سے بھڑکا دیا جائے گا۔ And when the seas are set on fire, the Quran, chapter 81, verse 6. قیامت سے پہلے پیش آنے والی اس حقیقت کو حدیث میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت ادنیت الشمس من العباد، الترمذی
رقم الحدیث 2421۔ یعنی جب قیامت کا دن قریب آ جائے گا تو سورج انسان کے قریب ہو جائے گا۔ سورج کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی گرمی قریب آ جائے گی۔ موجودہ زمانے میں جس سائنسی انقلاب کا ظہور ہوا وہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے نیچر میں چھپی ہوئی خدا کی نشانیاں ظاہر ہوں، تاکہ انسان ان سے سبق لے اور خالق کی معرفت حاصل کر کے خالق کی ابدی رحمتوں کا مستحق بنے۔ مگر انسان نے ان چیزوں کو صرف اپنے مادی مقصد کے لیے استعمال کیا اور بظاہر شاندار صنعتی تمدن کی ایک دنیا بنا کر اس میں رہنے لگا۔ صنعتی دریافتوں کا مقصد خالق کی معرفت کا حصول تھا، نہ کہ خود اپنے لیے مادی عیش کی ایک دنیا بنانا۔ یہ سائنسی دریافتوں کا ایک غلط استعمال یعنی مس یوز تھا۔ خدا نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس بنا پر مختلف قسم کی صنعتی خرابیاں یعنی انڈسٹریل ایونٹس پیدا ہو گئیں۔ مثلاً وہ خرابی جس کو گرین ہاؤس گیس یا کاربن ایمیشن کہا جاتا ہے۔ کاربن ایمیشن کوئی نیا مسئلہ نہیں، وہ ہمیشہ سے موجود تھا، مگر اس سے پہلے یہ تھا کہ خدا کا بنایا ہوا فطری نظام اس کاربن کو اپنے اندر جذب یعنی ابزارب کر لیتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ خدا کے فطری نظام نے صنعتی کاربن کو جذب کرنا چھوڑ دیا۔ انسان کے پاس اس نظام کا کوئی بدل موجود نہ تھا، اس لیے انسانی سرگرمیاں دھیرے دھیرے صنعتی کثافت یعنی انڈسٹریل پولوشن کی صورت اختیار کر گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ایک قسم کا گیس چیمبر بن گئی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں بطور خود اپنی ایک جنت بنا سکے۔ جس طرح موجودہ عارضی دنیا کی تخلیق خدا نے کی ہے، اسی طرح ابدی جنت کی تخلیق خدا ہی کر سکتا ہے۔ کسی اور کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ اس معاملے کا ایک علامتی واقعہ وہ ہے جو حال میں پیش آیا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے بڑے رقبے میں ہرے بھرے جنگل ہیں۔ اس جنگل کے کنارے ایک دریا بہتا ہے۔ یہ علاقہ نہایت خوبصورت علاقہ ہے۔ جنگل کے دوسری طرف جدید طرز کا ایک ٹاؤن بنایا گیا۔ اس کی خوبصورتی کی بنا پر اس کا نام پیراڈائز رکھ دیا گیا، یعنی جنت۔ یہاں کے لوگ خوشی اور راحتوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جون 2008 میں سخت گرمی کی وجہ سے کیلیفورنیا کے ان وسیع جنگلوں میں آگ لگ گئی۔ حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود آگ پھیلتی گئی، یہاں تک کہ یہ آگ دریا کو پار یعنی جم کر کے پیراڈائز ٹاؤن میں داخل ہو گئی۔ 10 جولائی 2008 تک اس ٹاؤن کے 75 مکانات جل کر تباہ ہو چکے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھبراہٹ میں ٹاؤن کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس واقعے کی خبر میڈیا میں آ چکی ہے۔ نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا 11 جولائی 2008 میں اس واقعے کی رپورٹ حسب ذیل عنوان کے تحت شائع ہوئی ہے۔ California fire spark evacuation. Page 23. آگ لگنے کی یہ خبر اسی پیراڈائز نامی ٹاؤن کے بارے میں ہے۔ اس خبر کا عنوان زیادہ درست طور پر یہ ہونا چاہیے: انسانی ساخت کی مادی جنت میں آگ۔ Fire in man-made paradise. امریکہ کے پیراڈائز نامی ٹاؤن میں جو آگ لگی ہے، وہی آگ اس وقت ساری دنیا میں لگی ہوئی ہے، اور وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
اس عالمی آگ کا نام گلوبل وارمنگ ہے۔ یہ صورتحال دنیا کی آخری تباہی سے پہلے پیش آنے والی ابتدائی تباہی ہے۔ یہ دنیا کے خاتمے سے پہلے اس کے خاتمے کا آتشی اعلان ہے۔ یہ جہنم سے پہلے جہنم کا پیشگی ریمائنڈر ہے۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن آخر سے پہلے کی گنتی یعنی لاسٹ بٹ ون تک پہنچ چکا ہے۔ خدا نے دنیا کو دو دوروں میں تقسیم کیا تھا، قیامت سے پہلے کا دور اور قیامت کے بعد کا دور۔ انسانیت کا قافلہ لمبے سفر کے بعد قیامت سے پہلے کے دور کی آخری شام تک پہنچ چکا۔ اس کے بعد جو چیز پیش آنے والی ہے وہ قیامت کے بعد کی صبح ہے۔ آنے والے اس اگلے دن میں لوگ اپنے عمل کا انجام پائیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے لیے ابدی جنت ہوگی اور کچھ لوگوں کے لیے ابدی جہنم۔ کامیاب وہ ہے جو ابدی جنت یعنی ایٹرنل پیراڈائز میں جگہ پائے، اور ناکام وہ ہے جو جہنم کے ابدی گڑھے یعنی ایٹرنل ہیل میں ڈال دیا جائے۔ مذہب اور سائنس۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب زندگی کی سائنس ہے۔ اس کے مقابلے میں معروف سائنس طبیعیات کی سائنس ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، طبیعیات کی سائنس یا فزیکل سائنس میں پچھلے 500 سال کے اندر بہت ترقی ہوئی ہے، جبکہ اس مدت میں مذہب میں کوئی ترقی نہ ہو سکی۔ مثلاً 500 سال پہلے انسان سادہ قسم کی اونٹ گاڑی یا گھوڑا گاڑی پر سفر کرتا تھا، مگر پچھلے کئی سو سال کی مسلسل ترقی کے نتیجے میں اب انسان سواری کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ بائسکل، اسٹیم شپ، موٹر کار، ہوائی جہاز وغیرہ اس ترقی کے نمونے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مذہب کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ مذہب پر جمود کا عالم طاری ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذہب 500 سال پہلے جہاں تھا وہیں وہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ مذہب میں کوئی حقیقی ترقی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ حالت ہر مذہب کی ہے۔ اس معاملے میں کسی مذہب کا کوئی استثناء نہیں۔ طبیعیاتی ترقیوں کے سیلاب میں مذہب ایک غیر ترقی یافتہ ڈسپلن بنا ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ طبیعیات کی دنیا میں پچھلے 500 سال سے انکوائری کا عمل جاری ہے۔ ہر چیز کی تحقیق ہو رہی ہے۔ ہر چیز کھلے ڈائلاگ کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں طبیعیات کے شعبوں میں رد و قبول کا عمل جاری ہے۔ مثلاً پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین مرکز میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، مگر مشاہدہ اور تحقیق کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں، بلکہ سورج درمیان میں ہے اور زمین اور دوسرے سیارے وسیع خلا میں اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جب یہ نئی دریافت ہوئی تو اس کے فوراً بعد علماء فلکیات نے قدیم روایتی نظریے کو ترک کر کے جدید سائنسی نظریے کو اختیار کر لیا۔ یہی انکوائری کا عمل ترقی کا اصل سبب ہے۔ لیکن مذہب کے میدان میں انکوائری کا یہ عمل جاری نہ ہو سکا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مذہب کی دنیا میں جمود آ گیا۔ مذہب کا عمل ایک مقام پر رک کر رہ گیا۔ موجودہ زمانے میں مذہب کو ٹریڈیشن کہا جاتا ہے۔ مثلاً مذہب یہودیت کو یہودی ٹریڈیشن
مذہب عیسائیت کو عیسائی ٹریڈیشن اور مذہب اسلام کو اسلامی ٹریڈیشن وغیرہ۔ ایسا اس لیے ہوا کہ مذہب کو ایک جامد روایت مان لیا گیا، ایک ایسی روایت جو نسل در نسل ایک ہی حالت پر چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ سائنس میں ایسا نہیں ہوا۔ سائنس کی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ برٹش سائنس کو برٹش ٹریڈیشن، جرمن سائنس کو جرمن ٹریڈیشن اور امریکن سائنس کو امریکن ٹریڈیشن کہا جانے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح معروف سائنس ایک سائنس ہے، اسی طرح مذہب بھی ایک سائنس ہے۔ مذہب کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مذہب میں بھی آزادانہ انکوائری اور کھلا ڈائلاگ اسی طرح جاری کیا جائے جس طرح وہ سائنس میں عملاً جاری ہے۔ اس طرح کی انکوائری یا ڈائلاگ جاری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ مذہب میں قدیم زمانے میں کمتر واقفیت کی بنا پر جو باتیں مان لی گئیں وہی بدستور آج تک جاری ہیں۔ ضرورت تھی کہ بات کی تحقیقات کو لیتے ہوئے قدیم بے اصل نظریات کو ترک کر دیا جائے اور ان کی جگہ ان باتوں کو مان لیا جائے جو بات کی تحقیقات سے انسان کے علم میں آ چکی ہیں۔ مذاہب کے حلقے میں باشعور لوگوں کے اندر خود بھی اس کا احساس پایا جاتا ہے، چنانچہ ان کے درمیان بار بار اس قسم کی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں۔ اگرچہ موافق فضا نہ ہونے کی وجہ سے یہ تحریکیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ مثلاً ہندوازم میں آریہ سماج کی تحریک جو مورتی پوجا کے خلاف اٹھی، اس کا دعویٰ ہے کہ مورتی پوجا ویدوں میں نہیں ہے، یہ بات کا اضافہ ہے۔ اسی طرح بھکتی مومنٹ جو ہندوازم میں بڑھی ہوئی ریچولزم کے خلاف اٹھی، اس نے رسمی اعمال کے بجائے ڈیووشن پر زور دیا۔ اسی طرح بدھزم میں نیو بدھزم کی تحریک، اس کا مقصد یہ ہے کہ بات کو پیدا ہونے والے رسم و رواج سے پاک کر کے بدھزم کو ابتدائی دور کے بدھزم کی طرف واپس لے جانا۔ یہی معاملہ مسیحیت کا ہے۔ 325 عیسوی میں ہونے والی نیقیہ کونسل یعنی نیسیہ کونسل کے بعد مسیحیت میں کافی تبدیلی آئی۔ اب مسیحی تعلیمات کے بجائے چرچ کی روایات مسیحیت کا ماخذ بن گئی۔ اس کے بعد مسیحی حلقے میں 16ویں صدی میں ریفارمیشن کی تحریک اٹھی جو گویا چرچ سے بائبل کی طرف واپسی کی تحریک تھی، مگر وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طرح ڈی ہیلینائزیشن کی تحریک جو 19ویں صدی کے آخر میں اٹھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یونانی اور رومی اثرات سے مسیحیت کو پاک کیا جائے، اگرچہ یہ تحریک زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس معاملے میں اسلام کا معاملہ مختلف ہے۔ دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام میں اصل متن کامل طور پر محفوظ ہے۔ یہاں جو بگاڑ آتا ہے وہ مسلم قوم میں آتا ہے، نہ کہ خود اسلام میں۔ اس لیے اسلام میں ریفارمیشن جیسی تحریک کی ضرورت نہیں۔ البتہ اسلام میں احیاء یعنی ریوائولزم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسلم اضافوں سے پاک کر کے اسلام کو اس کی اصل صورت میں سامنے لایا جائے۔ مثلاً مونزم کے عقیدے کو لیجئے جس کو ادویت واد یا وحدت الوجود کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت کو ایک سنگل وحدت کے روپ میں دیکھنا۔ 5000 سال پہلے یونانی فلسفیوں نے آئیڈینٹی کرائسس کے سوال پر غور کرنا شروع کیا۔
انہوں نے یہ فرض کیا کہ انسان ایک کلی حقیقت کا حصہ ہے، وہ صرف اس لیے اس سے الگ ہوا ہے کہ ایک دن دوبارہ وہ اس سے مل جائے۔ انسان ایک الگ وجود کی حیثیت سے اپنی شناخت نہیں پا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ مان لیا کہ وہ ایک عظیم تر حقیقت کلی کا ذاتی جز ہے، تو اس نے گویا اپنی شناخت پا لی۔ کائنات کے اندر اس کو اپنی پہچان معلوم ہو گئی۔ یہ نظریہ بہت بڑے پیمانے پر پھیلا، مگر اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مونزم کا نظریہ صرف ایک فلسفیانہ تخیل تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ 20ویں صدی میں فلکیاتی سائنس میں جو تحقیق ہوئی ہے، اس نے اس مفروضے کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ جو سائنسی حلقے میں اب ایک مسلمہ بن چکا ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ خالق بلا شبہ تخلیق سے الگ ہے، اسی لیے وہ تخلیق کا واقعہ ظہور میں لا سکتا ہے۔ اگر خالق خود تخلیق کا حصہ ہو تو تخلیق کا واقعہ کبھی وجود میں نہ آئے۔ اگر خالق خود تخلیق کا حصہ ہو تو تخلیق کا واقعہ کبھی وجود ہی میں نہ آئے اور تخلیق ہمیشہ کے لیے غیر موجود بنی رہے۔ بگ بینگ کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ 13 بلین سال پہلے پوری کائنات ایک واحد سپر ایٹم کی صورت میں تھی، پھر خارجی مداخلت کے ذریعے اس کے اندر انفجار یعنی ایکسپلوژن ہوا۔ اس انفجار کے بعد سپر ایٹم کے ذرات خلا میں پھیل گئے اور موجودہ دنیا وجود میں آئی۔ سپر ایٹم کے اندر یہ انفجار داخلی سبب کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ وہ واضح طور پر ایک خارجی مداخلت کار یعنی انٹروینر کے ذریعے ہوا۔ اور جب یہ مان لیا جائے کہ زیر مداخلت یعنی انٹروینڈ سپر ایٹم الگ تھا اور مداخلت کار یعنی انٹروینر الگ، تو اپنے آپ ادویت واد یا مونزم کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں انسان نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے فرض کر لیا کہ چاند ایک دیوتا ہے۔ اس طرح چاند کو ایک آسمانی دیوتا مان لیا گیا اور اس کی پرستش کی جانے لگی۔ بات کو جب مزید تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ چاند کوئی روشن وجود نہیں، وہ سورج کی روشنی پڑنے سے چمکتا ہے۔ بات کو جب خلائی سفر میں ترقی ہوئی تو انسان چاند کی طرف پرواز کرنے کا منصوبہ بنانے لگا، یہاں تک کہ امریکی خلا باز نیل آرمسٹرانگ 21 جولائی 1969 کو چاند کی سطح پر اتر گیا۔ یہ پہلا انسان تھا جو چاند کی سطح پر اترا۔ اس براہ راست مشاہدے کے بعد معلوم ہوا کہ چاند صرف ایک خشک چٹان ہے، وہ نہ تو روشن ہے اور نہ گول، اور نہ اس کے اندر کوئی امتیازی صفت ہے۔ اس دریافت نے چاند کے تقدس کا نظریہ علمی طور پر ختم کر دیا۔ ضرورت تھی کہ اس کے بعد چاند کو دیوتا سمجھنے کے عقیدے کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہ ہو سکا۔ یہی معاملہ آوا گون یعنی سائیکل آف لائف کے نظریے کا ہے۔ یہ نظریہ اس تصور پر قائم ہے کہ آدمی اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق دوبارہ زمین پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنے کرم کی سزا بھگت کر مر جاتا ہے، تاکہ اسی طرح دوبارہ پیدا ہو اور اپنے کرم کا نتیجہ بھگتے۔ یہ سلسلہ 80 لاکھ سال سے بھی زیادہ مدت تک بار بار جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نرواں یعنی نجات کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔
یہ عقیدہ ہزاروں سال پہلے ایک فلسفیانہ نکتے کے طور پر لوگوں کے سامنے آیا۔ فلسفی نے دیکھا کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب، کوئی محروم ہوتا ہے اور کوئی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس معاملے کو اس نے انسان کے کرم سے جوڑ کر آواگون کا فلسفہ بنا لیا۔ دھیرے دھیرے یہ فلسفیانہ نکتہ ایک باقاعدہ مذہبی عقیدہ بن گیا اور کروڑوں لوگ اس کو درست سمجھنے لگے۔ مگر موجودہ زمانے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ محروم اور غیر محروم یعنی ہیوس اینڈ ہیو ناٹس کا فرق انسانی عمل یعنی کرم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قانون فطرت ہے۔ فطرت کے نظام میں عدم مساوات یعنی انیکوالٹی کا طریقہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے انسانی سماج میں چیلنج اور کمپٹیشن کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ تمام ترقیاں اس چیلنج اور کمپٹیشن کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں۔ ملاحظہ ہو آرنلڈ ٹائنبی کی کتاب دی اسٹڈی آف ہسٹری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان امیر اور غریب، پسماندہ اور ترقی یافتہ کا فرق کوئی برائی کی بات نہیں، بلکہ وہ ایک مطلوب فطری نظام ہے۔ وہ تمام انسانی ترقی کا ضامن ہے۔ اس تحقیق کے سامنے آنے کے بعد ضرورت ہے کہ آواگون کے مفروضے کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ آواگون کا نظریہ محض ایک فلسفیانہ لطیفہ یعنی جوک تھا، نہ کہ کوئی حقیقی نظریہ۔ اسی طرح روحانیت کے میدان میں ہزاروں سال سے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ انسان کا دل یعنی ہارٹ روحانی معرفت کا خزانہ ہے۔ دل کا مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کر کے اس روحانی خزانے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ اتنا پھیلا کہ تمام روحانی اسکول نے اس کو اختیار کر لیا۔ مگر موجودہ زمانے میں انسانی جسم پر جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ دل کسی بھی قسم کے معارف کا خزانہ نہیں، وہ صرف گردش خون یعنی سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے۔ فکر اور جذبات دونوں کا مرکز یکساں طور پر انسان کا ذہن یعنی مائنڈ ہے۔ اب اہل علم کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس تحقیق کے بعد اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس پورے معاملے پر نظر ثانی کی جائے اور پھر مبنی بر قلب روحانیت یعنی ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی کے نظریے کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے اور اس کے بجائے مبنی بر ذہن روحانیت یعنی مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی کے نظریے کو اختیار کر لیا جائے۔ قدیم زمانے میں مذہب کو ایک مقدس چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس بنا پر مذہب کا تنقیدی جائزہ ایک امر ممنوع بنا ہوا تھا، مگر موجودہ زمانے میں سائنسی انقلاب کے اثر سے یہ ہوا کہ جس طرح دوسرے تمام شعبوں کا تنقیدی جائزہ لیا جا رہا تھا اسی طرح مذہب کا بھی تنقیدی جائزہ لیا جانے لگا۔ اس شعبہ تحقیق کو اب تاریخی انتقاد یعنی ہسٹوریکل کرٹیسزم کہا جاتا ہے۔ اس تحقیق و تنقید کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ تمام مذاہب بعد کی تبدیلیوں کے نتیجے میں اب غیر تاریخی بن چکے ہیں۔ ہر مذہب گویا کہ ایک میتھالوجی ہے جس کے پیچھے کوئی تاریخی سند یعنی ہسٹوریکل کریڈیبلٹی موجود نہیں۔ مذاہب کے اس عموم میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ مذہب اسلام کا ہے۔ خالص علمی جائزے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تمام مذاہب میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو پورے معنوں میں تاریخی مذہب کہا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں علم کا تقاضا ہے کہ دوسرے مذاہب کو قابل احترام اثاثہ سمجھتے ہوئے یہ مان لیا جائے کہ عملی طور پر صرف اسلام قابل اعتبار مذہب ہے۔
الہامی سچائی کو جاننے کے لیے اسلام ہی واحد مستند ذریعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسیحی پوپ کا بیان۔ مسیحی پوپ یعنی پوپ بینیڈکٹ 16 نے 12 ستمبر 2006 کو ویسٹ جرمنی کی یونیورسٹی ریجنسبرگ میں ایک لیکچر دیا۔ یہ لیکچر 7 صفحات پر مشتمل تھا۔ 7 صفحے کے اس لیکچر کا عنوان یہ تھا: فیتھ اینڈ ریزن۔ مسیحی پوپ نے اپنے اس لیکچر میں 14ویں صدی عیسوی کے بازنطینی کنگ مینوئل سیکنڈ کے ایک قول کو نقل کیا تھا۔ وہ قول یہ تھا: مجھے محمد کی لائی ہوئی کوئی ایسی بات بتاؤ جو نئی ہو۔ Show me just what Muhammad brought that was new. بازنطینی کنگ کی یہ بات پوپ نے کسی تنقید کے بغیر نقل کی ہے، مگر بلا شبہ یہ ایک ایسی بات ہے جو خلاف واقعہ بھی ہے اور غیر سنجیدہ بھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہ تھا کہ وہ کوئی نئی چیز لائے ہیں یا انہوں نے کوئی نیا مذہب پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ صرف یہ تھا کہ پچھلے مذاہب جو ملاوٹ کا شکار ہو گئے تھے اور اس بنا پر اصل خدائی مذہب ان کے یہاں گم ہو کر رہ گیا تھا، پیغمبر اسلام نے اس کی تصحیح کی۔ انہوں نے خدا کی مدد سے خدا کے دین کا اصل ورژن دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی پیغمبر اسلام کا اصل کنٹریبیوشن ہے۔ یہ کنٹریبیوشن اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا۔ خدا نے پچھلے زمانوں میں بہت سے پیغمبر بھیجے۔ یہ تمام پیغمبر ایک ہی خدائی دین کو لے کر آئے، لیکن قدیم زمانے میں کسی متن یعنی ٹیکسٹ کو اس کی اصل صورت میں محفوظ رکھنے کا کوئی باقاعدہ نظم نہ تھا۔ اس لیے پچھلے پیغمبروں کا لایا ہوا دین تبدیلی اور ملاوٹ کا شکار ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی وحی کے مطابق خدا کے اصل دین کو جانا اور اس کو اس کی اصل صورت میں محفوظ کر دیا۔ خدائی مذہب کا محفوظ متن نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ تلاش کے باوجود اس کو سچائی نہیں ملتی تھی۔ پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی ہدایت الہی نے تاریخ بشری کے اس خلا کو پر کر دیا۔ اب یہ ممکن ہو گیا کہ کوئی متلاشی روح جب حق کی دریافت کرنا چاہے تو وہ اس کو یقین کے ساتھ دریافت کر سکے۔ یہ ایک عظیم خدائی تحفہ ہے جو پیغمبر اسلام کے ذریعے انسانیت کو ملا۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔